یہاں پر آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں. جس نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ جو سن رہا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ کیوں نہیں میں نے سنا پہلے. حالانکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں ہر روز سنتا ہوں، ہر روز ریپیٹڈلی ہر تقریر میں سنتا ہوں میں، تو یہ کیوں نہیں سنتا میں، یہ کیوں نہیں بتاتے. سنیے، الامام الحسن علیہ السلام اعلموا علما یقینا، یقینی طور پر اس بات کو جان لو. یہ تاکید فرما رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم، تم لوگ جان لو. فرما رہے اعلم، جان لو. کون سا علم؟ علما یقینا. یہ تاکید ہے کہ اس کو یقینی طور پر جان لو. کیا بات جان لو؟ انکم لن تتلوا الکتاب حق تلاوتہ، تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کو اس طرح نہیں تلاوت کر سکتے جس طرح اس کتاب کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اس وقت تک تم نہیں کر سکتے، یہ قابلیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی حتی جب تک کہ تم تعرف الذی حرفہ، جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس کتاب کے اندر تحریف کی. بہت گہری بات ہے، گہری ہے لیکن سادی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت آرام سے سمجھ میں آ جاتی. میں نے کسی ایک بندے کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے جو قرآن میں اللہ نے اے فرمایا، قرآن میں اللہ نے اے فرمایا. میں کہہ رہا ہوں جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں پیچھے آمین ہے ہماری. اگر خدا نخواستہ وہ ہیرا پھیری کرتا ہو تو وہی پکچر بنے گی جو یہودیوں کی معاشرے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں بتائی ہوئی. اب امام فرما رہے ہیں کہ جب تک تجھے اس کی پہچان نہ ہو جو کتاب کی باتوں میں تحریف کرتا ہے تب تک تو کتاب کو فالو ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کے نام پر تو غلط چیز کو فالو کرو، تجھے کیا پتا. جب تک کہ تحریف کرنے والے کو تحریف کیسے ہوتی ہے تو نہ جان لے تب تک تم لوگ کبھی بھی اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت نہیں کر سکتے جس طرح تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے. اب سوال، ہم کیسے پہچانیں؟ سارا کام کاج چھوڑ کر چلے جائیں، دینی مدرسے میں داخلہ لے لیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے ایک پروگرام بنائیں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو، قرآن مجید کے متن کو آہستہ آہستہ اس سے اپنے آپ کو مانوس کریں. آپ کو پتہ ہو کہ ایک عرصے کے بعد سارے کا سارے قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گویا آپ کے دماغ کے اندر موجود ہو. یہ نہیں کہہ رہا حفظ کریں سارے قرآن کو، لیکن جب انسان بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا. جیسے بہت محنتی بچے مثلا سال بھر میں اتنا ایک کتاب کو پڑھتے ہیں کہ انہیں سارا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں اور مثلا کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی، پتہ ہوتا ہے ان کو. سال بھر میں وہ اتنی محنت کر لیتے. ایک سال ایسا قرآن کو دے سکتے ہیں. بالآخر کچھ تو تقاضا ہے نا ابدی زندگی کا، کچھ تو تقاضا. لہذا آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں روایات میں ائمہ نے اپنے حقیقی شیعوں کی جو صفات بتائی ہیں ان میں سے ایک صفت ریگولر رابطہ ہے قرآن سے، مستقل رابطہ قرآن مجید کے ساتھ. تعویذ گنڈے کرنے کے لیے نہیں، ہدایت لینے کے لیے، پھوکے مارنے کے لیے نہیں، اس میں جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس کام کے لیے. ورنہ ادھر کئی پیر اور پیرنیاں جو نا قرآن کے تعویذ دیتے ہیں.
لیکن ان سے پوچھو کہ پیر صاحب دسو نا ذرا جڑا قرآن دی کوئی گالی دسو، پیر صاحب فارغ ہو، پڑھنے نہیں آتا، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے، عربی کا جملہ صحیح نہیں بول سکتے، لگا ہوا ہے جناب مارکیٹ میں بزنس چل رہا ہے۔ امام فرما رہے تم اس وقت تک کتاب خدا کو جس طرح تلاوت کرنا چاہیے نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو نہ پہچان لو جس نے اس میں تحریف کی۔ یہ گویا کہ امام ایک آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، دیکھو تحریف کیسے ہوتی، اور تحریف کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی قرآن کے ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا۔ آپ اگر کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جب کہو قرآن پڑھنے کا کسی کو کہتے جی قبلہ صاحب کون سی تفسیر پڑھیں، چھوڑو تفسیر کو، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی خود اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کو بات کرنی نہیں آتی؟ تو ایک آیت تمہیں سمجھ نہیں آئی، دو سمجھ نہیں آئی، ان کو فی الحال چھوڑ دو، آگے چلو۔ آپ خود سے بالکل بلینک دماغ لے کر قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنی آیتیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جی گنتی کی چند آیتوں کی وجہ سے پورے قرآن کو فارغ کر دی۔ اس پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اور کٹے گی قیامت کے دن۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ایف آئی آر ہے، بڑی خطرناک۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو، یہ جو لفظ ہے نا اتخذوا، یعنی اس بات پر جم گئے تھے کہ اس قرآن کے نیڑے نہیں جانا، باقی ہر جگہ سے خریداری کرنی، شاپنگ کرنی، ادھر نہیں جانا۔ اتخاذ یعنی ایک بات کو اخذ کر لینا، اس پر پختہ ہو جانا، پکا ہو جانا۔ فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم نے یہ پہچان لیا کہ کتاب خدا میں تحریف کیسے ہوتی ہے، کیسے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، عرفتم البدع، تو تم بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہاں کہاں چیٹنگ کی گئی ہے، کون کون سی نئی چیزیں دین میں ایڈ کی گئی ہیں دین کے نام پر، جب تم اس کی تحریف کو پہچان لو گے کہ کیسے آیات میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی بھی، یہ جو میں بات کروں کہ کسی ایک فرقے سے، کسی ایک مسلک سے مربوط نہیں ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ کے، نہ کسی تعصب کی وجہ سے، کوئی مثلاً اہل سنت بھائی سن رہا ہو تو وہ کہے کہ جناب اس کا تو کپڑے اس لیے شیعوں والے پہنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ تو غلط بات ہی کرے گا، وہ کہتے بھی ہیں۔ تعصب سے زہر اتنا دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ کاش کہ وہ جو میں نے لاسٹ درس میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیات سنائی تھی، لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں۔ کاش ہر مسلمان مسلک کے لوگ دوسرے کو اسی نگاہ سے دیکھیں، اچھے لوگ بھی ہیں، گندے لوگ بھی ہیں، اور اچھے جمع ہو جائیں، اچھے جمع ہو جائیں، خدا کی رحمت نازل ہوگی اس امت پر، اور یہ زہر جو ہے فرقہ واریت کا ختم ہو جائے۔ اپنے نظریات رکھیں، میں یہ نہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے نظریات چھوڑ کر ایک ہی نظریہ پہ نہیں، اختلاف رکھیں، اختلاف نیچرل ہے۔ آیا مثلا فرض کریں شیعہ جو مسلک ہے اس کے جو علماء ہیں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، بریلوی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندی مسلک کے علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث کا نہیں، سب کا ہے، لیکن ایک دوسرے کو جوتے نہ ماریں، اور اسلام دشمن غیر مسلموں سے جوتے نہ کھائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ کامن سینس ہے جو نہیں ہے مسلمانوں میں۔ جب تم یہ جان لو گے کتاب خدا میں تحریف کس نے کی ہے، کون کرتا ہے، تو تمہیں بدعتوں کو بھی پہچان لو گے۔ والتکلف، تکلف کو پہچان لو گے۔ اب جو تکلف ہے یہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں،
تکلف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، وہ ایفرٹ کی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر ہی بات ٹھیک تھی۔ جب آیت قرآن سے اپنے مسلک کا مطلب نہ نکل رہا ہو، ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، اس کو ہیرا پھیری کر کے اپنے پر لے آنا اپنے مسلک کے مطابق، اور پھر کہنا مراد یہ ہے اور نامراد ہو جانا، اسے کہتے امام فرما رہے ہیں پھر تمہیں تکلف کا پتہ چل جائے گا کہ جناب فلان مفسر صاحب نے بہت تکلف کر کے زور لگا کے اس کو فٹ کیا ہے اپنے نظریے کے مطابق۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان جو ہے ان کی معروف، اس کے مقدمے میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے مسلک کے نظریات پر تطبیق کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، ٹھوس ٹھاس کے اس میں فٹ کرتے ہیں، اور جب یہ کر لیتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں تفسیر قرآن۔ اور لہٰذا آپ جب تفسیر پڑھیں گے کسی مسلک کی تو آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کوئی بات کرنے لگتے ہیں وہاں مسلک جو مولانا آ کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے، آپ کی بات کا مطلب وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہمارا مسلک کہتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ساتھ یہ والا کھیل کھیلنے کی سزا مسلمان بھگت رہے ہیں، اور عوام اس لیے بھگت رہی ہے اور بھگتے گی جب تک یہ قرآن کی مہجوریت والا مرض، کینسر یہ ختم نہیں ہوتا، اور کچھ سنجیدہ نہیں ہوتے ہم کہ اگر ہم اس دنیا کے چند سال کے لیے اتنا کچھ محنت مزدوری کر سکتے ہیں تو اس قرآن جس کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی گئی، اس دین کی خاطر کیا کیا زحمتیں کی گئی، اس کے لیے بھی تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے، تھوڑا سا باقاعدہ ٹائم رکھ لیں، ثواب کے علاوہ بھی کبھی چکھ کے دیکھ لیں اس کو کہ اس میں کچھ اس دنیا کے لیے بھی کچھ ہے ہماری یا نہیں۔ تو یہ ایک روایت میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں میری ان آیات پر سپیڈ ذرا آہستہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تصویر وہ ہے کہ جو آج کی تصویر ہے، اللہ نے بلا وجہ نہیں رکھی، یہ چیزیں بیان کی یہاں پر کہ ادھر ہی یہودی ختم، اس زمانے کے یہودی گئے تو یہ آیتیں بھی ختم ہوں گی، نہیں، یہ تا قیامت ہے۔ یہ مزاج اللہ کی کتاب کے ساتھ آج بھی پبلک کا یہی مزاج ہے، اور آج بھی بعض جو ممبروں پہ ناچتے ہیں آ کر ان کی بھی صورتحال یہی ہے، کہیں کی آیت ہوتی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور مطلب پہ فٹ کر دیتے، اور پبلک نہ پتہ نہ سر آگے واہ واہ کر رہی ہوتی، نہ کبھی دیکھا جا کر کے وہاں لکھا کیا ہوا ہے، نہ کبھی دیکھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، جو سنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ پبلک کا مزاج تھا جس کی وجہ سے ان کے بنی اسرائیل کے علماء نے ان کی پبلک کا بیڑا غرق کر دیا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائی، چونکہ انہوں نے لیڈر گندے بنائے ہوئے تھے، تحریف کرنے والے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تعریف کر دیتا ہے۔ جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہے اس سے تم توقع رکھتے ہو کہ ایمان لیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ جن کی حرکتوں سے خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے وہ تمہاری بات پر ایمان لائیں گے؟ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔